ایک گفتگو کا موضوع ہے مختلف عبادتیں اپنے بندوں پہ فرض کی، ان میں کوئی مالی ہیں، کوئی قولی ہیں اور کوئی بدنی ہیں۔ مالی عبادات میں ایک اہم اور عظیم عبادت وہ ہے جو 10 ذی الحج کو ایک جانور کے گلے پہ چھری چلا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمان صاحب نصاب اس عمل کو ادا کرتا ہے، اور یہ عمل یقیناً خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہے۔ لفظ قربانی کہ اگر معنی اور مفہوم پہ غور کریں تو قربانی بنا ہے قربن سے مشتق ہے، اور قرب کا معنی ہی وہ ہے کہ جسے بندہ قریب کرے، جسے نزدیک کیا جائے۔ تو قربانی لفظ قربن سے بنا ہے، اور قربانی کے اندر مزید مبالغہ ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ صاحب عمل کو، قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا قریب ترین قرب عطا فرماتا ہے۔ یعنی وہ عبادتیں جن کی وجہ سے بندے کو رب کا قرب میسر آتا ہے، ان عبادتوں میں ایک عمل قربانی کا ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال بندے کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ قربانی کی مناسبت سے رب ذوالجلال نے پورے مہینے ماہ ذی الحج کو عظمتوں سے نوازا ہے، اور بالخصوص اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، قربانی کی مناسبت سے ان 10 دنوں کو دیگر تمام ایام پر عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جس لیلۃ القدر کو رمضان کے پورے مہینے میں تلاش کرتا ہے، وہ لیلۃ القدر ذی الحج کے جو پہلی 10 راتیں ہیں، عظمت کے لحاظ سے یہ 10 راتیں لیلۃ القدر کے برابر ہیں۔ یعنی رمضان کے مہینے میں تو ایک لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ پورے رمضان میں ایک آنی ہے، اور یہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی جو 10 راتیں ہیں، ہر رات عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے کہ خاص ایام آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو خطبہ دیتے، اور اس خطبے میں آنے والے ایام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے۔ آج ہو سکتا ہے کہ جو یعنی ذیقات کی آخری تاریخ ہو، اور آج رات ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، اور کل یکم ذی الحج ہو، تو کل سے ہی بلکہ آج اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو ذی الحج کی پہلی رات آج ہی شمار ہوگی۔ تو یہ اتنے عظیم ایام ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس کو روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، ان 10 دنوں کے اندر، یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اس کی ویلیو رب کے دربار میں اتنی ہے،
اللہ تعالیٰ دیگر ایام کے اندر کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل اللہ کو وہ اتنا پسند نہیں جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ کو محبوب ہے۔ حالانکہ نفل بندہ دیگر ایام کے اندر بھی پڑھے تو بندے کو ثواب ملتا ہے، دیگر ایام کے اندر بھی بندہ صدقہ خیرات کرے تو اسے ثواب ملتا ہے، دیگر ایام میں بندہ نفلی روزہ رکھے تو اس پر اجر و ثواب ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اصحاب میں بیٹھے ہوں تو انہیں ان کی توجہ مخلوق کی طرف بھی ہے، خالق کی طرف بھی ہے۔ وہ ہر لمحہ دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کس عمل سے زیادہ خوش ہو رہا ہے، کس عمل کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرما رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھ کر یا رب ذوالجلال سے یہ سن کر، اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کی زبان تب تک حرکت میں نہیں آتی جب تک وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں کہ ان ایام کے اندر کیے جانے والا جو عمل ہے وہ نفلی روزہ ہو، وہ نوافل ہو، وہ صدقہ خیرات ہو، وہ رب ذوالجلال کا ذکر ہو، وہ کوئی بھی نیک عمل ہو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ دیگر ایام کے اندر کیے جانے والا عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا رب ذوالجلال ان ایام کے اندر جو عمل کیا جائے اللہ جتنا اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر مزید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر دیا۔ اب یہ صحابہ کے جو سوال ہیں اگرچہ انہوں نے پوچھے اپنے لیے تھے، لیکن آج یہ امت کے لیے اس میں رحمت ہے۔ اگر حضور کا فرمان اتنا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان ایام کے اندر جو کیے جانے والا عمل ہے وہ بات صرف چھوٹے عملوں کی ہے، بڑا عمل جو ہے اس کی بات نہیں ہو رہی۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سوال کر کے اس امت کی مشکلیں حل فرمائی ہیں۔ آج جو ہمارے ذہنوں میں سوال آنے تھے صحابہ نے پوچھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے کر قیامت تک کے آنے والی امت کی مشکلات کو حل فرما دیا۔ صحابہ کے ذہن میں سوال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے جہاد کی بڑی عظمت اور فضیلت سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے راستے میں تلوار لے کے جہاد کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہاں تک کہ بخاری میں ہے جب ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی عمل جہاد کے برابر ہو سکتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے سوال پر سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ اتنی لمبی نماز پڑھ سکتے ہو کہ آج تم نماز کی تکبیر تحریمہ باندھ کے تم نماز شروع کرو اور آخری سانس تک اس نماز کا سلام نہ پھیرو؟ وہ صحابی کہنے لگے محبوب اتنی لمبی نماز تو کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا یہ بتاؤ اتنا لمبا روزہ کہ آج سحری کر کے روزہ رکھو اور آخری سانس تک اس روزے کو تم افطاری نہ کرو؟ وہ کہنے لگے محبوب اتنا لمبا روزہ بھی نہیں کوئی رکھ سکتا، پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے میرے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اتنا نہ کوئی لمبی نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوتا تم یہ کہتے کہ ہاں دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اتنی لمبی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اتنا لمبا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر جواب ہاں میں ہوتا فرمایا سنو وہ ساری زندگی کی نماز اور ساری زندگی کا روزہ پھر بھی جہاد کی برابری نہیں کر سکتا تھا، جہاد کے برابر پھر بھی نہیں، پھر بھی جہاد والے عمل کی برابری نہیں تھی۔ تو تصور کرو کہ جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس مقام پر جب صحابہ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے جہاد کی بڑی فضیلت سنی ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں بندہ کوئی عمل کرے
تو دیگر ایام کے اندر کیے جانے والا کوئی بھی عمل اس عمل کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو محبوب یہ بتائیں کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا عمل بھی ان ایام کے اندر کیے جانے والے عمل کی برابری نہیں کر سکتا؟ تو اب ایک ہے کہ دیگر ایام کے اندر جہاد کرنا اور ایک ہے ان ایام کے اندر جہاد کرنا۔ ان ایام کے اندر جو جہاد کیا جائے اس کی عظمت تو بہت ہے، چونکہ اسے ذی الحج کی نسبت حاصل ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ جہاد اور دنوں میں کیا گیا، ذی الحج کے مہینے میں نہیں، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں نہیں، جہاد کیا گیا اور ایام کے اندر، اور ان ایام کے اندر بندہ کوئی عمل کرے تو محبوب یہ بتائیں کیا یہ جہاد پھر بھی ان ایام کے اندر کیے جانے والے عمل کے برابر نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ سنو، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دیگر ایام کے اندر کیے جانے والا جہاد بھی ان ایام کے اندر کیے جانے والے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان ایام کے اندر بندہ کوئی نیک عمل کرے، اس کا اجر و ثواب رب کے دربار میں اتنا ہے کہ دیگر ایام میں بندہ جہاد بھی کر لے تو پھر بھی اس مقام تک نہیں پہنچتا جو ان ایام کے اندر بندہ روزہ رکھ کے پہنچ جاتا ہے، ان ایام کے اندر بندہ نفلی عبادت کر کے پہنچ جاتا ہے، ان ایام میں بندہ صدقہ خیرات کر کے جو مقام حاصل کرتا ہے، دیگر ایام میں بندہ جہاد کر کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک طرح کا جہاد ہے جو ان ایام کے اندر کیے جانے والے عمل کی برابری کر سکتا ہے، وہ کون سا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے صحابہ وہ جہاد کہ بندہ اپنا مال لے کے اللہ کے راستے میں جائے، اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کرے، لیکن فلم یرجع ذالک بشیء، جب لوٹے تو اپنے پاؤں پہ چل کے نہ آئے، کوئی کندھوں پہ اٹھا کے لائے، مال بھی جہاد میں میدان جہاد میں چھوڑ آئے، وہ بھی کافر لوٹ کے لے جائیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں چلا جائے، اور جان بھی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ فرمایا یہ جہاد ہے کہ جو ان اعمال میں کیے جانے والے عمل کے برابر ہو سکتا ہے۔ ہاں بندہ جہاد میں جائے، اسے زخم بھی لگے، وہ تکلیفیں برداشت کرے، لیکن غازی بن کے لوٹے۔ فرمایا یہ جو اس بندے نے جہاد کیا ہے، اگرچہ اس نے بھی مشقت بہت اٹھائی ہے، بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی، سفر کی مشقتیں بھی، زخم بھی جسم پہ کھائے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں زندہ بچ کے واپس آ گیا۔ تو اس کا یہ جہاد ان ایام کے اندر کیے جانے والے عمل کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ ان ایام کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے اسے اجر و ثواب جہاد سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب کس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ایام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا، اور بڑی یہ خوش قسمتی ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر اللہ تعالی ہمیں یہ ایام زندگی میں عطا فرما رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا آغاز کل سے ہو جائے، تو کوشش کریں کہ ان ایام میں اگر ہو سکے تو نفلی روزہ رکھا جائے، لیکن نفلی روزہ 9 ذی الحج تک ہے۔ 10 ذی الحج کا روزہ چونکہ ایک دوسری نص کی وجہ سے 10 کو روزہ رکھنا منع ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے، اللہ ضیافت کرتا ہے اپنے بندوں کی، تو اس دن روزہ رکھ کے اللہ کی ضیافت کا انکار کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے عید کے ایام، چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، ان ایام کے اندر روزہ رکھنے کی ممانت ہے۔ بقیہ اگر جن کتب کے اندر بھی پہلے 10 دن روزوں کا ذکر ہے، وہاں 10 کو خارج شمار کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کا دن ہونے کی وجہ سے۔ اس سے مراد پہلے 9 روزے ہیں، جو ان 9 روزے رکھتا ہے رب ذوالجلال، ہر روزے پہ اسے بے بہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ہمارا ایک مکمل موضوع ہے عشرہ ذی الحج کے معمولات، اس میں احادیث کے حوالے سے مکمل اس پہ بحث کی گئی کہ چلتے چلتے جب بندہ 7 ذی الحج کا روزہ رکھے اس پہ اجر و ثواب کیا ہے، پھر 8 ذی الحج کا اجر و ثواب مزید دگنا ہو جاتا ہے، پھر مزید جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے اس کا اجر و ثواب دیگر جتنے پیچھے ایام ہیں
ان کا مجموعی ثواب اللہ تعالیٰ اکیلے یوم عرفہ کے روزے پہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ اجر و ثواب ہے کہ جو یعنی بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے، کہتے ہیں نہ پیسے لگنے ہیں، گھر بیٹھے یہ چیز حاصل ہو جانی ہے، تو یہ وہ اجر و ثواب ہے کہ جو بندہ مفت میں ہی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اتنا اجر و ثواب کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں سال کے جو افضل ترین دن ہیں ان ایام کے اندر میں روزے رکھوں گا، یعنی مطلقاً قسم اٹھائی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، منت مانی، نظر مانی کہ تو میں سال کے جو افضل ترین ایام ہیں، افضل ترین دن ہیں، ان دنوں میں روزے رکھوں گا۔ تو چونکہ ان روزوں سے مراد رمضان کے علاوہ کے روزے ہیں، نفلی روزے مراد ہیں، منت کے روزے، اب منت پوری ہو جائے تو ان روزوں کا رکھنا واجب ہے، تو اس کی منت کیسے پوری ہوگی؟ کن ایام کے اندر روزے رکھے تو وہ منت اس کی پوری ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے کہا سال کے افضل ترین ایام رمضان کے بعد روزے رکھنے کے لحاظ سے وہ ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن ہیں، اس کی منت تب پوری ہوگی جب وہ ذی الحج کے ان پہلے 9 ایام کے اندر وہ روزے رکھ کے اپنی منت پوری کرے، پھر اس کی یہ نظر اور منت پوری شمار ہوگی۔ تو اس لحاظ سے بھی یعنی ان ایام کی عظمت اور فضیلت ہے۔ پھر چلتے چلتے 10 ذی الحج کا دن آئے تو اس دن کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عمل بیان کیا کہ وہ عمل ایسا ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی 1000 پہاڑ کے برابر سونا غریبوں میں بانٹ دے تو رب کو وہ اتنا خوش نہیں کر سکتا جتنا خوش وہ چند 1000 کا جانور خرید کے اس دن میں اس جانور کے گلے پہ چھری چلا کے رب کو خوش کرتا ہے۔ آج وہ لبرل قسم کے لوگ، اور چند سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا، وہ پرویز نامی شخص نے، جس نے کہا کہ یہ یعنی عید کے موقع پر اتنے کثیر جانوروں کو ذبح کرنا یہ جانوروں کی نسل کشی ہے، اگر ہر سال اتنے جانور ذبح ہوتے رہے تو جانوروں کی نسل ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کو بڑے مواقع پہ جانوروں کی حاجت ہوتی ہے، یعنی ان کا گوشت چاہیے ہوتا ہے، اگر ایک ہی دن کے اندر اتنے کثیر جانور اگر ان کو ذبح کر دیا جائے تو پھر تو یہ جانور بالکل ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ رب کے راستے میں جو چیز دی جائے وہ ختم نہیں ہوتی، اللہ اس میں 700 گنا برکتیں فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو قرآنی فیصلہ ہے، قرآنی فیصلہ ہے، اللہ کے راستے میں جو چیز دی جائے۔ ہم نے گزشتہ جمعے میں بھی یعنی سالوں میں یہ کہا کہ دیکھیں بکری اور جتنے جانور قربانی کے موقع پہ ذبح ہونے والے ہیں، اتنے کثیر جانور ہزاروں کی تعداد میں، پھر یہی جانور جو ہیں حج کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں یہ جانور ذبح ہوتے ہیں، اور پھر پورا سال کوئی ان کی قربانی بند نہیں ہو جاتی، لوگ جو ہیں نفلی قربانیاں بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ ہر دن میں یہ جانور کتنے ذبح ہوتے ہیں، یعنی پورے دن کے اندر پورے سال کے جتنے ایام ہیں ان میں صرف پورے ہفتے میں 2 چھٹیاں آتی ہیں، بقیہ دیگر ایام کے اندر دیکھا جائے شادی کے مواقع ہیں، دیگر خوشی کے مواقع پر، غمی کے مواقع پر، پھر روزمرہ یہ جانور کتنی کثیر تعداد میں ذبح ہو رہے ہیں۔ لیکن آج تک کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں عید کے موقع پر منڈی میں جانور لینے گیا لیکن مجھے جانور ملا ہی نہیں، جانور سارے بک گئے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جانور مہنگے ہو جائیں، یعنی یہ مہنگے سستے ہونا یہ صورتحال تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ عذر کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ میں لینے گیا تھا مجھے ملا ہی کوئی نہیں۔ اگر ایک منڈی میں ختم ہے تو دوسری جگہ سے مل جائے گا، دوسری میں نہیں تو تیسری جگہ سے مل جائے گا۔ یعنی ان میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھو کہ وہ جانور جو حرام ہے، مثال کے طور پہ کتا ہے، نہ تو اتنی کثیر تعداد میں جو ہے وہ، حالانکہ ایک جو کتی جو ہے جب بچے پیدا کرتی ہے تو وہ ایک وقت کے اندر 7 8 10 بچے جنتی ہے، اور بکری زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 جو ہے ان کو جنم دیتی ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ نسل کا بڑھنا کتوں میں ہے اتنی تیزی کے ساتھ بکریوں میں نہیں،
لیکن فرق یہ ہے کہ کبھی کسی نے کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے ہوں گے، ریوڑ جب بھی دیکھے ہیں بکری بکروں کے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ سبب ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں دی جائے اللہ اسے کم نہیں ہونے دیتا، رب ذوالجلال اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا شریعت کو عقل کے تابع نہیں بنانا، عقل کو شریعت کے تابع بنانا، یہ اسلام ہے۔ آج یہ لبرل قسم کے لوگ اس موقع پہ یہ کہتے ہیں یعنی جانور کو ذبح کرنے کی بجائے 1000 تھیلے آٹے کے غریبوں میں بانٹو، زیادہ فائدہ ہے۔ کسی غریب کی بچیوں کی شادی کروا دو، اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ یعنی وہ پس پردہ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ قربانی میں اتنا فائدہ نہیں جتنا آٹے کے تھیلے بانٹنے میں فائدہ ہے، یا جتنا غریب کی بچیوں کی شادی کرنے میں فائدہ ہے۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ اس دن رب ذوالجلال کو جتنا عمل یہ پسند ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری چلا کے اللہ کی رضا کے لیے اسے ذبح کیا جائے، اتنا اس کے مقابلے میں کوئی جتنا بھی صدقہ خیرات کر دے وہ عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عمل اللہ قربانی والے عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس پہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضور فرماتے ہیں 10 ذی الحج کو احراق دم، خون بہانے والا عمل، جانور کے گلے پہ چھری چلانا، اس کو ذبح کرنا، یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اس کے مقابلے میں بندہ جو بھی عمل کر لے، جتنا صدقہ خیرات کر دے، جتنا بھی غریبوں میں بانٹ دے، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ وہ قربانی کا بدل بن جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ اس کی بھول ہے۔ وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر لے، غریبوں میں بانٹ دے، وہ اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتا جو اجر و ثواب اللہ نے قربانی والے عمل کے اندر رکھا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فجر کی سنتیں 2 ہیں اور 2 سنتوں میں 4 سجدے ہیں، 2 رکوع ہیں، کوئی کہے کہ میں 2 نہیں میں تو 20 پڑھوں گا، اس لیے کہ 20 سنتیں پڑھوں گا تو اس میں سجدے زیادہ ہوں گے، اور سجدہ جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے، لہذا جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو جائے گا، اس میں رکوع بھی زیادہ ہیں، سجود بھی زیادہ ہیں۔ اب کوئی کہے میں 2 کی بجائے 20 پڑھتا ہوں تو شریعت کہتی ہے، عقل اگرچہ یہ کہے اس میں مشقت زیادہ ہے، لیکن شریعت کہتی ہے 20 تمہاری مردود ہیں، 2 تمہاری قبول ہیں، اس لیے کہ 20 کو کسی سے نسبت حاصل نہیں اور 2 کو اللہ کے محبوب سے نسبت حاصل ہے۔ 20 رب کے محبوب نے پڑھی نہیں، 2 رب کے محبوب نے پڑھی ہیں۔ عمل کی ویلیو تب بنتی ہے جب عمل کی نسبت اللہ کے محبوبوں سے ہو جائے۔ احد پہاڑ جتنا سونا اور 1000 آٹے کے تھیلے کوئی اس دن غریبوں میں بانٹے، عقل کہتی ہے مشقت زیادہ ہے، پیسے زیادہ لگے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے عمل اگر اس کو قربانی کے مقابلے میں پیش کرو گے تو یہ مردود ہے، اس لیے کہ اس دن یہ عمل کسی نے کیا نہیں، اور چند 1000 کا جانور خرید کے اس کے گلے پہ چھری چلاؤ تو اس کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہے کہ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب دیکھو کوئی صفا مروہ کی صحیح، اس میں 7 چکر ہیں، کوئی کہے 7 میں مشقت زیادہ ہے، کم ہے، میں 7 کی بجائے 14 لگاتا ہوں، تو چونکہ اس میں مشقت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، تھکاوٹ بھی زیادہ ہوگی، تو مجھے اجر و ثواب زیادہ مل جائے گا۔ اب عقل چاہتی ہے کہ 14 پہ ثواب زیادہ ملے اور 7 پہ کم ملے، لیکن شریعت کہتی ہے 14 لگاؤ گے تو یہ مردود ہیں، 7 لگاؤ گے تو قبول ہیں، اس لیے کہ 14 سے نسبت کسی کو نہیں، 7 لگاؤ گے تو نسبت اللہ کی نبی کی والدہ سے ہے، اللہ کے نبی کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے صفا مروہ کے درمیان 14 چکر لگانا یہ اللہ کو محبوب نہیں جتنا 7 چکر لگانے والا عمل اللہ کو محبوب ہے۔ تو عمل کی ویلیو
عقل کی وجہ سے نہیں بنتی کہ بندہ اپنے عقل کے ترازو پہ تولنا شروع کر دے کہ قربانی نہ کرو، یہ کام کر لو تو زیادہ ثواب ہے، یہ کام کر لو تو اجر زیادہ ہے۔ تو عقل کو شریعت کے تابع بناؤ گے تو پھر تمہارا ایمان قبول ہے، پھر تمہارا عمل قبول ہے۔ اگر تم شریعت کو عقل کے تابع لے آؤ کہ عقل یہ کہتی ہے تو یوں ہونا چاہیے، تو یہ آج کے لبرل کی سوچ تو ہو سکتی ہے، کسی مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ مومن وہ ہے جو عقل کی نہیں مانتا، اپنے نبی کے فرمان کو مانتا ہے، اور نبی کا فرمان یہ ہے کہ اس دن جتنا عمل رب ذوالجلال کو یہ محبوب ہے کہ جانور کو ذبح کرنا، اتنا کوئی عمل بھی، کوئی صدقہ خیرات، کوئی عمل بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا رب ذوالجلال قربانی والے عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ اس لیے نہیں تھا سوال کے صحابہ یہ کہہ رہے ہوں محبوب ہم ذبح نہیں کریں گے، پہلے ہمیں مقصد بتایا جا۔ صحابہ کا سوال کا مقصد یہ تھا محبوب ذبح تو ہم کرتے ہیں، لیکن کریم آقا ابھی صحابہ کو بھی پتا تھا کہ آج تو کسی نے اعتراض نہیں کرنا، لیکن آنے والے وقت میں کوئی لبرل، کوئی ریڈی میڈ مفکر ایسے نکل آئیں گے جو اس عمل پہ اعتراض کریں گے، اس لیے آج پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کا فلسفہ حقیقت کیا ہے، اس پہ ملتا کیا ہے؟ تو پوچھا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، محبوب یہ بتائیں قربانی ہے کیا چیز، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی سنت ہے۔ اب مومن کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، آگے جو اس پہ اجر و ثواب حضور نے بیان کیا وہ اگر نہ بھی ہوتا، اتنا کہہ دیا جاتا کہ یہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کی سنت ہے، تو قربانی کے وجوب کے لیے اور قربانی کی عظمت اور فضیلت کے لیے ایک مومن کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ اللہ کے خلیل کی سنت ہے، اور وہ سنت ہے جس کو میرے محبوب نے بھی پسند فرمایا۔ حضور کی زندگی میں جتنی بار بھی عید الاضحیٰ کا دن آیا، جتنی بار بھی آیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی قربانی کے واجب ہونے کے بعد جتنی بار بھی آیا ہے، میرے محبوب نے ہر بار جانور کو ذبح فرمایا ہے، ایک بار بھی ناغا نہیں۔ یعنی کسی کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی کوئی نہیں دکھا سکتا کہ میرے محبوب نے کسی سال قربانی نہ کی ہو، ہر سال جانور ذبح کیے ہیں، بلکہ ایک کی بجائے دو ذبح فرمائے ہیں، اور ذبح فرما کے یہ دعا مانگی، اے اللہ ایک تو اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ایک میں اپنی پوری امت کی طرف سے کر رہا ہوں۔ یعنی وہ امتی جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، میرے محبوب نے ان کی طرف سے بھی اپنی ظاہری حیات میں قربانی کر کے انہیں حوصلہ دیا کہ کل قیامت کے دن وہ گھبرائیں نہ کہ بڑے بڑے امیروں کے نام اعمال میں تو قربانی کا ثواب لکھا ہوگا اور ہمارے نام اعمال یہ قربانی والے عمل سے خالی ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آج ہی میں قربانی کر رہا ہوں، ان کے نامہ اعمال میں تو ان کے اپنے قربانی کا ثواب ہوگا، میرے غریب امتی جن پہ ایک بار بھی سال میں زندگی میں قربانی جو ہے انہیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، فرمایا ان کے نامہ اعمال میں میری قربانی کرنے کا جو ثواب لکھا ہوگا کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی طرف سے قربانی اللہ کے محبوب نے فرمائی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مزید جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اجر و ثواب کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اجر و ثواب اتنا ہے کہ رب ذوالجلال قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرماتا، ہر بال کے بدلے۔ پھر مزید پوچھا گیا کہ اون والا، اس کے تو چونکہ بال زیادہ ہیں، فرمایا وہ بالوں والا ہو یا اون والا ہو، اللہ ہر بال کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر مزید فرمایا قربانی کے جانور کا خون جب تم بہاتے ہو وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تمہارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ اتنے جانور ذبح کرنا یہ معاذ اللہ جانوروں پہ ظلم ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ اپنی عقل اپنے پاس رکھے۔ اگر جانور
کے گلے پہ اس دن چھری چلانا اگر اس میں ذرہ بھر بھی ظلم ہوتا تو وہ آقا جس کو اللہ نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ان کے ہاتھوں سے اللہ یہ کام نہ کرواتا. وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، وہ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. وہ آقا ہیں جو چڑیوں کی فریاد بھی سنتے ہیں اور اونٹ کی فریاد بھی سنتے ہیں. اگر کوئی وزن کوئی مالک اونٹ پہ زیادہ لا دے، وہ شکایت لے کے آ جائے تو میرے محبوب سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا. اس کے مالک کو بلا کے جھڑکی دیتے ہیں کہ تم جانوروں کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کے دن یہ بھی تمہاری شکایت کرے گا. ان پہ بوجھ ڈالنا ہے تو ان کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالو. وہ تو اتنا بھی برداشت نہ کرے کہ جانور کے اوپر اس کی طاقت کے جو ہے حساب سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے، وہ اتنا برداشت نہ کرے. اگر یہ ظلم ہے چھری چلانا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح نہ فرماتے اور کبھی بھی اس عمل پہ میرے محبوب اتنا اجر و ثواب بیان نہ کرتے. بلکہ مستدرک کے اندر تو یہ حدیث ہے، ایک موقع پر جب حضور جانور ذبح فرما رہے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ اونٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر چھلانگے لگا لگا کے آگے بڑھتے کہ محبوب پہلے اپنے ہاتھ سے مجھے ذبح فرمائیں، پہلے مجھے ذبح فرمائیں. اگر یہ ظلم ہے، آج ہم دیکھیں ہم نے جانور ذبح کرنے ہو تو کئیوں کو پکڑنا پڑتا ہے، پھر بھی جانور بھاگتے ہیں. یہ صورتحال وہاں نہیں تھی. انہیں پتا ہے جانوروں کو بھی محبوب کے ہاتھ سے ذبح ہونا یہ ظلم نہیں، یہ تو استطاعت اور یہ خوش قسمتی ہے جسے محبوب اپنے ہاتھوں سے ذبح فرما دیتے ہیں. جانور بھی ایک دوسرے کے اوپر اچھل کر آگے بڑھتے ہیں کہ پہلے میں محبوب کے ہاتھ سے ذبح ہونا چاہتا ہوں. اگر یہ ظلم ہوتا تو میرے محبوب نے کبھی اپنے ہاتھ سے جانور ذبح فرمایا نہ ہوتا. اپنے ہاتھوں سے ذبح فرما کے میرے محبوب نے یہ ثابت کیا یہ ظلم کرنا نہیں بلکہ یہ عمل رب کی بارگاہ میں سب سے بڑا قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اب دیکھو اس سلسلہ میں ایک اندازے کے مطابق اگر یعنی اس تحقیق کو بھی دیکھا جائے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کا یعنی ظاہری لحاظ سے عوام کو فائدہ نہیں، ان میں پیسے بانٹو تو فائدہ ہے، ان میں جناب آٹا بانٹو تو پھر فائدہ ہے، یا صدقہ خیرات کرو. تو اگر وہ اس طرف بھی توجہ کریں ایک اندازے کے مطابق جتنا غریبوں کو فائدہ یعنی پورے سال کے اندر اس عید کے بڑی عید کے موقع پہ ہوتا ہے، پورے سال میں کسی دن بھی غریبوں کے لحاظ سے یعنی کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس دن میں غریبوں کو فائدہ اور انہیں سہولت پہنچتی ہے. وہ کس لحاظ سے کہ اس موقع پر تقریباً ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب سے زیادہ جانوروں کا کاروبار یعنی جانوروں کا لین دین کی مد میں جو ہے اتنا وسیع کاروبار تقریباً 4 کھرب کے قریب بلکہ اس سے بھی زائد یعنی یہ کاروبار ہوتا ہے. اور پھر مزید 23 ارب یعنی اتنا کاروبار 23 ارب روپے یہ وہ حضرات کے جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ کسائی گوشت بنا کے یعنی 23 ارب روپے سے زائد پیسے مزدوری کی مد میں وہ لے جاتے ہیں. اور تقریباً 4 کھرب روپے وہ چارہ جو بیچتے ہیں چارہ فروخت کرتے ہیں وہ غریب اور یہ بھی غریب طبقہ ہے جو چارہ یعنی کاٹ کے لاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے جو ہے اس کو فروخت کرتے ہیں. تو 4 ارب روپے جو ہے چارہ بیچنے کی مد کے اندر یہ کاروبار ہوتا ہے. پھر مزید اگر دیکھا جائے تو اس میں یعنی کتنا کاروبار ہے کہ وہ گاڑیاں جن پہ جانوروں کو لوڈ کر کے جو ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے وہ کتنا کاروبار اور کتنا پیسہ کماتے ہیں. پھر چارہ بیچنے والے اس کو کاٹنے والے فروخت کرنے والے وہ کتنا کماتے ہیں. پھر جانوروں کی جو رسیاں ہیں اور جانور کے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بھی غریب طبقہ ہے جو یہ کاروبار چلاتا ہے. تو پورے سال میں وہ اتنا نہیں کما سکتے جتنا وہ اس موقع پہ کماتے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ کہ مہنگا ترین گوشت جو ایک غریب پورا سال خرید کے نہیں پکا سکتا وہ پیٹ بھر کے ان ایام کے اندر وہ گوشت کھا سکتا ہے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. پھر مزید جو ہے جو کھالیں دینی مدارس جمع کرتے ہیں
تو وہ دینی مدارس کے چلنے کا جو سلسلہ وہ بھی یعنی بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ کھالوں کی مد میں دینی مدارس کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ دین کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ وہاں پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان کی رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے، وہاں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہوں کا بندوبست ہوتا ہے. تو کتنا فائدہ ہے. پھر کھالیں جب ان کو بیچا جاتا ہے تو وہ بھی اربوں خربوں میں بکتی ہیں اور چمڑے کا کاروبار چلتا ہے. اور وہ غریب طبقہ جو چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کو کاروبار ملتا ہے، ان کی دیہاڑی لگتی ہے. تو پورا سال پھر ان کے کاروبار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا امیر ملک امیروں پہ ٹیکس لگا کے ان سے پیسہ اکٹھا کر کے غریبوں میں بانٹ کے غریبوں کو اتنا فائدہ نہیں دے سکتا جتنا اللہ کے حکم پر، ایک حکم پر عمل کر کے بندہ غریبوں کو پہنچا سکتا ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ قربانی کا. یعنی قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ غریبوں کو اتنا کثیر تعداد کے اندر فائدہ پہنچا سکتا ہے.